بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر پر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کب اور کیوں ہوئی، اور اس جنگ کے اندر کتنے کفار اور کتنے مجاہدین اسلام نے حصہ لیا؟ اس ویڈیو کے اندر ہم جنگ بدر کے اسباب اور اس کے نتائج بھی جانیں گے، جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باطل ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ناظرین، مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے تو کفار مکہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ مسلمان امن سے رہ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مختلف سازشوں سے کام لیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی، اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا مارکہ مقام بدر پر پیش آیا۔ ناظرین، مقام بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کفار مکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو کفار مکہ مدینہ کے اندر بھی مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے تھے، چونکہ کفار مکہ کی معاشیت کا انحصار تجارت پر تھا۔ کفار مکہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر مسلمان طاقت میں آ گئے تو وہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا کفار مکہ کے ایک سردار نے مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مواشی پکڑ لیے، جبکہ غزوہ بدر کی فوری وجہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بنی، جو شام سے مال تجارت کے ساتھ لوٹ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کو یہ خوف طاری ہوا کہ کہیں مسلمان قافلے کو نہ لوٹ لیں، اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھجوایا۔ اس پر 1000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کفار کا راستہ روکنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 مجاہدین تھے، جن میں سے 82 مہاجرین اور باقی انصار تھے، جبکہ اسلامی لشکر کے پاس لڑنے کے لیے بھی پورے ہتھیار نہ تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل 6 تلواریں تھیں، سواری کے لیے 17 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ بعض روایات کے اندر یہ تعداد 1300 تک بھی بتائی جاتی ہے۔ ان کے پاس 100 گھوڑے اور سینکڑوں اونٹ تھے، چونکہ ان کے پاس اونٹوں کی کثیر تعداد تھی جس کی تعداد معلوم نہ ہو سکی، اور اس کے لشکر کا سربراہ ابو جہل بن ہاشم تھا۔ کفار اور مسلمانوں کے لشکر بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ لڑائی سے 1 رات پہلے اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بارش برسائی، جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کامیابی کی دعائیں بھی کرتے رہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ کفار کے لشکر سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 3 لوگ پہلے باہر نکلے، جس میں عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ شامل تھے۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اور جلد ہی ان تینوں کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی، اور مسلمانوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اور بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ ابو جہل جو کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، وہ 2 نوعمر مجاہدین معاذ اور مویز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس لڑائی میں 70 کافر مارے گئے، جن میں سے ان کے بڑے سردار بھی شامل ہیں، اور کفار کے 70 آدمی قیدی بنے۔ اس لڑائی کے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا۔ ان میں سے بعض کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا، جو باقی بچے تھے ان کے متعلق یہ طے ہوا کہ وہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں گے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے، اور اس کے بعد انہیں آزادی مل جائے گی۔ غزوہ بدر حق اور باطل کا مارکہ تھا۔
جس میں حق کو کامیابی ملی اور باطل ناکام ہوا۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا اور ان کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے دلوائی۔ غزوہ بدر سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔